السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کیا جائے، اللہ ہم سب کو وہ سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے زیر مطالعہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، جیسا کہ اس سے پہلے انہی سے ہی مروی احادیث گزری ہیں، اور ایک ہی باب ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان احادیث کے شروع میں چاہوں گا کہ حسب معمول باب کے الفاظ ایک بار آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں، تاکہ گزشتہ پروگرام میں ہونے والی گفتگو اور آج کی گفتگو میں باہمی ربط پیدا ہو سکے۔ جو باب کے الفاظ تھے وہ باب النہی عن صوم الدہر لمن تضرر بہ او لم یفطر العیدین والتشریق وبیان تفضیل صوم یوم و افطار یوم، کہ پورے زمانے کا مسلسل روزہ بغیر افطاری کے اور بغیر کسی گیپ کے، اس کی ممانعت، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا اس کی فضیلت، اس کا استحسان، اور پھر ساتھ ہی وہ شخص جسے تکلیف ہو یا بیماری کا خدشہ، کمزوری لاحق ہونے کا ڈر ہو، پھر وہ ساتھ ہی بلا ناغہ ایام تشریق اور عیدین کے دنوں میں بھی روزہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے روزے کی ممانعت۔ اس سلسلے میں حدیث نمبر 714 ہم نے ذکر کی، اور پھر اس کے بعد اب ہمارے پاس جو زیر مطالعہ حدیث ہے آج کی وہ 715 ہے، 715، اور یہ احادیث تقریباً حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں۔ یہ حدیث بھی جس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ میری بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ میں مسلسل روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، تصوم النہار و تقوم اللیل، پیغمبر نے یہ فرمایا۔ تو میں نے کہا بلا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں، میرا یہی عمل ہے۔ قال فلا تفعل، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر۔ تو بظاہر ناظرین یہ نیکی کا عمل ہے، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اس طریقے کو اتنا اچھا نہیں جانا، اور ساتھ ہی سن کر یہ الفاظ فرمائے فلا تفعل، ایسا نہ کر۔ تو گویا کوئی بھی ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کو کہیں دینی یا دنیاوی فائدہ ملتا ہو، تو اللہ کے نبی کے الفاظ ایسے نہیں ہوتے کہ ایسا نہ کر۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یہ اتنا منفعت بخش سودا نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گا۔ اور آگے پھر جو وجہ تھی وہ بھی رحمۃ للعالمین نے بیان کی، جو پہلی حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ فَإِنَّ، آپ نے سم و افطر و کم و نم، آپ نے ایک کم خرچ اور بالا نشین نسخہ بتا دیا، چھوڑا نہیں،
کہ روزہ رکھیے بھی اور افطار بھی کیجیے، قیام بھی کیجیے اور آرام بھی کیجیے۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیونکہ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو جسم کو مناسب آرام اور غذا ملنی چاہیے تاکہ وہ تندرست و توانا رہے اور بقیہ دین کے معاملات اور کام اور فرائض و واجبات ادا کرنے میں کمی یا کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اور اسی طرح آنکھ کا حق ہے، تاکہ آنکھ سوئے گی تو نیند پوری ہوگی، تو نیند جو ہے وہ بھی ایک انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آنکھ کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اسی طرح آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو چونکہ میاں بیوی کے کئی ایک نوعیت کے حقوق ہیں، ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے حقوق ہیں جس میں وہ دونوں شریک ہیں، خاص طور پر حقوق زوجیت۔ تو اس میں جہاں مرد کی یہ ضرورت ہے وہاں اس کی جو بیوی ہے منکوحہ، اس کی بھی یہ ضرورت ہے۔ تو بیوی کو بھی جیسا کہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نفل روزے جو ہیں وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر وہ نہ رکھے، بعین ہی بیوی کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ مسلسل رات کو پوری رات قیام اور دن کو مسلسل روزے وہ نہ رکھے۔ اس سے یہ ہے کہ چونکہ وہ نفلی روزے ہیں، ممکن ہے کہ جو بیوی کا حق ہے جو کہ اس پر عائد ہے اور اس کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس میں رکاوٹ بنے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ گچھ ہو، تو حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِذَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اسی طرح فرمایا کہ تیرے زائر کا یعنی مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ تو مہمان بھی حق رکھتا ہے کہ اس کی تگ و دو، اس کا اہتمام ہو، اس کی خاطر مدارات ہو، اس کی عزت افزائی ہو، حوصلہ افزائی ہو، جو اتنی دور سے صرف محبت کے لیے، چاہت کے لیے اور صلہ رحمی کے لیے آیا ہے۔ اگر رشتہ دار ہے تو اور زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے رشتہ دار کو خوش آمدید کہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے کھانے تیار کرے، آرام کا خیال رکھے، یہ اس کا حق ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلسل یہ جو روزہ ہے اس کی موجودگی میں وہ بیچارہ آئے اور اس کی منہ کی طرف دیکھتا رہے کہ کب یہ روزہ افطار کرے گا اور مجھے بھی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، اور وہ صاحب اس بات پر ہی مطمئن ہوں کہ کوئی بات نہیں، میں بھی عبادت میں ہوں، تو میری اس عبادت کی وجہ سے مہمان کو بھی ثواب ملے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں فرمائی کہ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ آپ کے مہمان کا پر حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفلی روزہ اس سے زیادہ مہمان حق رکھتا ہے۔ اگر مہمان کی خاطر مدارات یا کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ حق ہے کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے، تو اس حدیث کے یہ الفاظ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو میزبان ہے وہ اپنے روزے کو کھول دے، افطار کر دے، تو اس روزے کو کھولنے کی وجہ اصل وہ مہمان ہوگا تاکہ اس کی جو خدمت ہے اور عزت افزائی اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے ہے ہمارے دین کا ترہ امتیاز، کس حد تک ہمارا دین اور ہماری شریعت طاہرہ ہمیں سنہرے اصول اور تعلیمات سے نوازتی ہے کہ جیسے پاکیزہ معاشرہ جو ہے وجود میں آئے اور پھر وہ باہم اتنا مربوط ہو، اتنا منسلک ہو کہ اس میں کسی قسم کی دراڑ نہ پڑے، اور خاص طور پر قرابت دار اور رشتہ دار، ان کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور دیگر احادیث بھی اس اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ تم میں جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے
مہمان کی عزت افزائی کرے، مہمان کی خاطر خدمت کرے۔ تو گویا کہ سچے ایمان کی ایک علامت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بیان فرمایا ہے۔ اور آگے رحمت للعالمین نے مزید حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ تعلیم دی اور ایک ایسی راہ سجائی جو کہ عین فطری بھی ہے اور ہر اعتبار سے متوازی بھی اور پھر یہ ہے کہ متوازن بھی، خیر و برکت کا ذریعہ بھی اور آسان بھی۔ فرمایا کہ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ، فرمایا کہ وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ، آپ اگر روزہ رکھنا ہی چاہتے ہیں تسلسل سے روزانہ، تو آپ اس لیے ہی روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو اور میں زیادہ سے زیادہ اس دارالعمل میں جو دنیا ہے موت سے پہلے اللہ کے پاس جانے سے پہلے عمل کما سکوں، اجر و ثواب اکٹھا کر سکوں۔ تو اس کے لیے ایک اور بھی راستہ ہے، جو اجر میں تو اتنا ہی ہے، اجر تو اس قدر ہی ہوگا مقدار میں، لیکن وہ راستہ بہت ہی آسان اور کم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پہلی احادیث میں بھی یہ تعلیم دی اور الفاظ بیان فرمائے، یہاں بھی الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ، تیرے لیے کافی ہے اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے کہ تو ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھا کر، جو ایام بیض کے روزے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 کو۔ تو جیسا کہ آپ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے تسلسل کا اور صیام الدہر کیسے بنتا ہے کہ انسان ایسے ہی عبادت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جس طرح کہ وہ ہمیشہ روزے سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر مہینے 3 روزے رکھ لے ایام بیض کے، تو فرمایا کہ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، کہ تیرے لیے تیرے حق میں تو ہر نیکی جو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان سے سرشار اور ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے، بجا لائی جائے، تو کم از کم اس کا 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ہوگا۔ تو جب آپ 3 روزے رکھیں گے تو یہ 30 دن کے پورے روزوں کا اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ تو ذالک صیام الدہر کلہ، تو یہ سارے کے سارے زمانے کا گویا کہ ہمیشہ کا روزہ ہے، ایک قسم کا آپ افطار بھی کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، لیکن بقیہ مہینے کے جو دن ہیں 27 کے قریب اگر 3 روزے رکھتے ہیں تو یا 26، تو اللہ کے فضل و کرم سے بقیہ پورے دن جو ہیں وہ آپ کھانے پینے کے باوجود ایک قسم کی عبادت کی حالت میں ہیں۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اس کا کرم اپنے بندوں پر۔ اور آگے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ خود راوی ہیں اس حدیث کے، تو ناظرین یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فشددت فشدد علیہ، تو میں نے، کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے جو اس قدر اچھی مجھے تعلیمات سے نوازا جو کہ میرے لیے مناسب اور فطری بھی تھیں، آسان بھی، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی پوری، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے آپ پر خود پابندی لگائی اور سختی چاہی۔ تو جب یہ معاملہ میں نے خود اپنے بارے میں اختیار کیا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ فشددت فشدد علیہ، تو مجھے سختی جو ملی تو وہ اچھی نہ رہی میرے حق میں نے اپنے آپ پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ ناظرین یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کیونکہ یہ اصل اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کا یہ نچوڑ ہے ایک قسم کا، اور حتمی نتیجہ ہے کہ خود وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں بعد میں جب عملی زندگی میں انہوں نے اس روزے کو رکھا یا عبادت
کثرت سے کی بجا لائی تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی طبیعت تھی یا مزاج تھا وہ عام امتی سے عبادت و ریاضت میں کہیں بڑھ کر تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکن عام معاملات جو آپ کے تھے اس میں آپ انہی سنہرے اصولوں پر کاربند تھے اور فطری اور متوازی میانہ روی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو راہیں دکھائی جاتیں اور وہ دونوں راہیں درست ہوتیں اور ان دونوں راہوں میں ایک آسان ہوتی اور طبیعت پر گرانے کی بجائے سہل اور آسان محسوس ہوتی تو آپ اسی کو ہی اختیار کرتے جو آسان ہوتی تھی، جب تک کہ وہ اس میں کوئی گناہ یا نافرمانی کی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عمل پر کاربند تھے اور امتی کو بھی انہوں نے اسی چیز کی تعلیم دی۔ تو ناظرین، یہ آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر دین کے معاملے میں بہت زیادہ میخ نکالنا کسی چیز سے اور بار بار سوال کرنا اور پھر سوال کی تہہ میں پہنچنے کے لیے بال کھینچنا اس بات کا، تو اس کی جو ہے اپنا انسسٹ اس بات پہ کرنا، یہ کوئی محمود چیز نہیں ہماری شریعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ خود بعض امور میں جو کہ دنیاوی ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں بڑے فوائد ہوں، لیکن سختی کی وجہ سے کہ کہیں میرے بندے پر ان امور کو عائد کرنے سے یا پابند بنانے سے سختی نہ زیادہ ہو یا وہ اس کو ادا نہ کر پائے، تو رحمت للعالمین نے خود اس بارے میں خاموشی اختیار فرمائی اور خود رب العالمین اس بارے میں خاموش رہے، بھول کر نہیں، رحمتم بکم، یعنی اللہ رب العالمین بعض امور جن پر حلال بھی اور حرام بھی ساری چیزیں وعدے ہیں، اللہ کی حدود بھی وعدے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں وساقط نشیاء غیر نسیان رحمتم بکم، بعض چیزوں سے اللہ رب العالمین نے سکوت فرمایا، حکم جاری نہیں کیا آپ پر عذر رحمت کے، آسانی کے، تو آپ جب نیت کریں گے، ارادہ کریں گے تو اللہ اجر دے دیں گے، لیکن اس عمل کیے بغیر وہ جو عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین نے سکوت فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ تعلیمات ہیں اور یہ مزاج ہے ہماری شریعت طاہرہ کا۔ انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں گوش گزار کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔